اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اور ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جو سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے، مردود ہے، دوزخ میں جائے گا۔ شیطان، جس کا اصل نام عزازیل ہے، پہلا عابد و زاہد اور جنتی تھا، جس نے پہلے نبی کی توہین کی اور حکم عدولی کے علاوہ یہ جملہ کہا بے ادبی کا، انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، قیامت تک کے لیے مردود ہوا، ملعون ہوا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور نبی کی توہین کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور تعظیم دونوں میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ کامل ایمان جو ہے وہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا: دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا، اور طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ حاضر رحمت میرا بھی آج گفتگو جو ہے وہ 145ویں نمبر پر پہنچ گئی۔ حضرت غازی عباس علمدار شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 26 ہجری ہے، اور تاریخ شہادت جو ہے وہ 10 محرم 61 ہجری کا پہلا مہینہ 10ویں تاریخ۔ آپ کا مزار جو ہے وہ موجودہ ملک عراق کے شہر کربلا میں۔ آپ کو اکتوبر 2019 میں دنیا سے گئے ہوئے 1339 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی میں شمسی بولتا ہوں، قمری بولتا ہوں۔ یہ ساتھ کیوں بولتا ہوں؟ اس لیے کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے جب آپ کاؤنٹنگ کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں قمری اور شمسی ساتھ بول دیتا ہوں۔ تصوف میں غازی عباس کو اس لیے بیان کر رہے ہیں، صوفی کو راہ سلوک میں چلنے کے لیے فتوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فتوت جو ہے یہ مجموعہ ہے 8 خصائل کا، میں پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں۔ 8 خصائل کا یہ مجموعہ ہے، اور وہ 8 کے 8 غازی عباس میں پائے جاتے ہیں۔ گفتگو آگے بڑھے پہلے ہم نام سے برکت حاصل کر لیں۔ جس ہستی کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے، جن کی بارگاہ میں آج عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے ہم، انہیں ابو الفضل کامارو بنی ہاشم غازی عباس علمدار با وفا سکاؤ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، سلامتی ہو ان پر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، بلکہ راضی ہوا۔ تو نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابو الفضل غازی عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الفضل، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اس کا معنی ہے فضل کا باپ۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ فضل ہے، اس کے نام پہ ابو الفضل، فضل کے والد، فضل کے ابا۔
اگر فضل بیٹا نہ بھی ہو تو بھی غازی عباس ابو الفضل ہے، پھر مانا کیا ہوگا؟ بلند مرتبے کو بھی کہتے ہیں، علم میں جب مرتبہ ملتا ہے تو اس کو بھی فضل کہتے ہیں۔ مدارس میں جو طلباء فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ جلسہ دستار فضیلت۔ تو یہ جو فضیلت ملی ہے یہ علم میں وہ باقی طلباء سے بڑھ گئے ہیں۔ باقی طلباء کوئی پہلی میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، یہ دورہ حدیث پڑھ کر فارغ ہو۔ تو فضل کا عام طور پر جو معنی لیا جاتا ہے وہ زیادہ، ٹھیک ہے؟ بقیہ، فضل بقیہ، اچھائیوں میں غلبہ اور احسان، یہ فضل کے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو فضل اس کی جمع افضال آتی ہے، افضال، افضال نہیں، افضال۔ یہ کن کن معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ تو آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے یہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 105۔ تو اس کو سورہ بقرہ نہیں کہنا، سورۃ البقرہ کہنا ہے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 105، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل والا، اللہ عظمت والا۔ تو ذو الفضل اس کے ناموں میں سے ایک نام۔ علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور پاک سے اللہ پاک کہہ رہا ہے جو نہیں آپ جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھا دیا، اور یہ فضل عظیم ہے آپ پر، جو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں 6 ارب، اور 6 ارب آدمی وہ ایک لسٹ بنائیں، ٹاپک صرف یہ ہو کہ حضور کو کیا کیا نہیں آتا یا حضور کیا کیا نہیں جانتے۔ تو جب وہ 6 ارب آدمی ایک لسٹ بنا لیں گے اور وہ 6 ارب چیزیں لکھ دیں گے کہ یہ حضور کو نہیں آتی، تو آخر میں مجھ جیسا نکمہ آدمی جس کا علم کم ہے وہ آخر میں یہ لکھ دے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سکھا دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لسٹیں جتنی مرضی لمبی بنا لیں کہ یہ حضور کو نہیں آتا تھا، تو جو نہیں آتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا۔ تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں حضور کو یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے بتایا نہیں، اور یہ مرضی ہے اگلے کی بتایا یا نہ بتایا۔ فضل عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ اچھے لوگوں کی سنگت کو فضل کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پھر پڑھنا چاہتا ہوں میں، یہ بھی سورہ نساء سے ہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو 70 پہ کیا کہا؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ کن کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ؟ یہ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ جن پہ انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، اولیاء کرام، صالحین۔ اور یہ بہت اچھی سنگت ہے، ٹھیک ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، جس کو یہ سنگت مل گئی تو یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ تو اولیاء کی سنگت کا ملنا، صدیقین کی سنگت کا ملنا، شہداء کی سنگت کا مل جانا، انبیاء کی سنگت کا مل جانا، یہ اس کا فضل۔ تو فضل، اللہ سے محبت کرنا، مومنوں سے نرمی، کفار پہ سختی، اللہ کی راہ میں جہاد، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا، ان صفات کا کسی میں ہونا، یہ بھی فضل ہے۔ اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 پڑھنا چاہتا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو آپ پیچھے سے جب پڑھیں گے تو میں نے اس کا خلاصہ سنا دیا آپ کو۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اب یہ جو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اس آیت کو جب پچھلی آیت کے ساتھ آپ ملائیں گے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فضل کہا ہے، شرک سے بچنے کو فضل کہا ہے، یعنی جب آپ کو توحید مل گئی یہ بھی فضل ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 38، مَا كَانَ لَنَا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں کسی شے کو؟ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی اس نے ہمیں توحید دی تو توحید فضل۔ بزنس کو، معاش کو فضل کہا قرآن مجید کے اندر۔ سورۃ الجمعہ، جمعہ نہیں جمعہ ہوتا ہے، فرائیڈے کو عربی میں جمعہ کہتے ہیں، اس لیے سورہ ہے پوری۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو جب تم نماز جمعہ ادا کر لو، قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، یعنی اپنے بزنس میں پھر لگ جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے معاش میں تمہارے لیے تمہارا رزق رکھا ہے، بزنس میں جو بھی کام ہے وہ دوبارہ شروع کرو اس میں سے جو تمہیں ملے گا۔ تو حقیقت میں فضل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مدد، اس کی رحمت اور احسان، اب اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ تو آپ کو فضل کی اپروچ سمجھ آئی؟ تو جب آپ غازی عباس کو ابو الفضل کہیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر تنہا ان کا بیٹا نہ آئے، بلکہ فضل جہاں جہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ تمام صفات آپ کے دماغ میں آ جائیں، تو پھر کہو ابو الفضل غازی عباس، یعنی جو ان تمام خصوصیات کا حامل ہے۔ تو ابو الفضل بیٹے کی وجہ سے بھی، اور ابو الفضل غازی عباس اپنی خصوصیات کی بنا پر بھی۔ تو قرآن مجید میں جس جس شے کو فضل کہا ہے، توحید غازی عباس میں ہے، جہاد غازی عباس میں ہے، قرآن کا علم غازی عباس میں ہے، بلکہ حافظ قرآن ہے غازی عباس۔ تو جب فضل یہ چیزیں ہیں تو غازی عباس بن علی کا مقام کیا ہوگا جو ابو الفضل ہے۔ تو یہ جو فضل نام ہے یہ عربوں میں بڑا مشہور تھا۔ حلف الفضول تو آپ کو یاد ہوگا، فضول، ہمارے اردو میں تو فضول کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بھی فضل کی جمع ہے۔ قبیلہ جرہم کے جن بندوں نے امن کا حلف اٹھایا تھا ان سب کے نام فضل تھے، اس لیے اس کو وہ امن کے معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ تو ابو الفضل کی کچھ سمجھ آئی؟ غازی عباس کا دوسرا ٹائٹل جو ہے وہ کامر و بنی ہاشم ہے۔ یہ کمر نہیں ہوتا، یہ کمر ہوتا، میم کے اوپر زبر ہے، کامر و بنی ہاشم، مطلب ہاشم کے بچوں کے چاند، بچوں سے جتنے اولاد ہیں ان کی۔ یہ ٹائٹل لوگوں نے آپ کو آپ کی خوبصورتی، حسن سیرت و صورت کی وجہ سے عطا کیا۔ جو بہت خوبصورت ہوتا تھا اسے عربی یہ ٹائٹل دے دیتے تھے۔ عبد مناف کو بھی کامار و بطحا کہا جاتا تھا، بطحا کے چاند۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بڑے خوبصورت ہیں عبداللہ، ان کو قمر و حرم کہا جاتا تھا، مکہ کا چاند۔ امام حسین کا جب سر انور نیزے کے اوپر تھا اور بالکل تر و تازہ، اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو کوفہ کی گلی سے جب آپ کا سر انور بازاروں سے جب گزر رہا تھا تو ایک بندے نے دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دیکھو ان کے چہرے سے نور کی شعائیں ایسے نکل رہی ہیں جیسے چاند ہوتا ہے۔ تو کوفہ کے بازاروں میں امام حسین کو چاند کہا، قمر کہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تھے تو کیا کہا تھا بچیوں نے؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، 14ویں کا چاند آ گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا گیا۔ تو جب کمران کہا جاتا ہے نا، کمران، کمرین، کمران، تو سورج اور چاند دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو عباس با وفا کو قمر کیوں کہا جاتا ہے؟ یا قمرہ، یا قمر بنی ہاشم۔ قمر کا ایک نظام زندگی بھی ہے، دستور العمل کہہ لیجیے۔ ایک تو وہ سورج کو فالو کرتا ہے، دوسرا سورج کے پیچھے پیچھے،
آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی عقیدت تھی، پیچھے پیچھے رہتے تھے، انہیں فالو کرتے تھے۔ کامر و بنی ہاشم کی سمجھ آئی؟ اب آ جائیے غازی۔ غازی یہ اسم ہے اور منسوب ہے غازن کی طرف۔ غازن اسم فاعل ہے۔ غزا، غزا کا معنی ہوتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ، اس سے غازن بنتا ہے۔ تو غازن کی جمع آتی ہے غزاتن۔ اس کا استعمال اسی طرح ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں جیسے حاجن کا کرتے ہیں، حاجی۔ حاجن ہے اصل لفظ میں، حاجن ہے جس کو آپ الحاج کبھی کہتے ہیں نا، حاجن۔ تو حاجی ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ اسی طرح غازی ہے غازن سے۔ تو آپ تو کربلا میں شہید ہوئے تھے، پھر غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو زیادہ تر سؤال، یہ سوال لفظ نہیں ہوتا، سؤال ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ سؤال لوگ اس وقت کرتے ہیں جب ہم بولتے ہیں غازی علم الدین شہید، غازی عباس شہید۔ شہید ذرا کم لگاتے ہیں، لیکن غازی علم الدین شہید یہ منہ پہ رواں ہے، زبان کے اوپر، غازی علم الدین شہید۔ جب وہ غازی ہے تو شہید کیوں کہتے ہو؟ تو ہم اس وقت جو غازی استعمال کرتے ہیں اس کا مفہوم ہوتا ہے ایسا مرد مومن جو جنگ میں گیا اور لڑ کے زندہ واپس آ گیا، کہتے ہیں یہ غازی ہے۔ تو غازی عباس جو ہیں یہ دونوں ٹائٹل رکھتے ہیں، اور جب کربلا میں ہیں تو کئی دفعہ آپ کا سامنا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور پھر جب پانی لینے کے لیے گئے ہیں وہاں جو سامنا ہوا وہاں پانی لے کر واپس آئے ہیں، تو رستے میں دھوکے سے پھر ان کو ظلمن جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اس لیے آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو شہید بھی کہا جاتا ہے۔ عباس یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، عباس مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عباس وہ شیر جس سے دوسرے شیر خوفزدہ ہو جائیں، یہ ہے عباس کا معنی۔ باپ حیدر کرار ہے اور بیٹا عباس کیوں نہ ہوگا؟ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ عباس کا ایک معنی جنگل کا شیر کیا جاتا ہے، تو بھی شیر تو جنگل کا ہی ہوتا ہے نا، شیر تو جنگل کا ہی ہوتا ہے، جنگلی جانور ہے۔ لیکن عباس کہنے میں، جنگل کا شیر کہنے میں حکمت ہے۔ وہ کیوں؟ کہ کچھ شیر سرکس کے ہوتے ہیں، کچھ شیر پنجرے میں بند ہوتے ہیں۔ جو جنگل کا شیر ہوتا ہے وہ ان تینوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان تینوں کی طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ سرکس کا جو شیر ہے، پنجرے میں جو شیر بند ہے، اور جو جنگل کا شیر ہے، تینوں کی طاقت میں فرق ہے۔ تو عباس کا ایک معنی ہے جنگل کا شیر۔ تو حضرت عباس علمدار جنگل کے شیر کی طرح ہیں، خواہ گھر میں ہو یا امام حسین کی محبت کے پنجرے میں ہو، عشق کی قید میں ہو، آپ کی طاقت میں فرق نہیں آئے۔ جنگل کا شیر جس پہ ہاتھ مارے نیچے گرا دیں، غازی عباس جس پہ ہاتھ ڈالیں نیچے گرا دیں۔ عباس کے والد نے خیبر میں مین گیٹ اٹھا دیا تھا، انہی کے بیٹے غازی عباس نے فرات پہ مین جو گیٹ بن کے کھڑے تھے انہیں ہٹا دیا۔ آج بھی مشکل اور مصیبت میں علی کا جو نعرہ لگاتا ہے، میں نے سکھوں کو سنا ہے مشکل کام میں اور سخت کام میں علی کا نعرہ لگاتے ہو، تو کہتے ہیں کہ جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو جو علی کا نعرہ لگائے وہ چاہے سکھ ہو، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچو اس غازی عباس کا عالم کیا ہوگا جن کے خون میں علی کا خون ہے۔ میں جو یہ تقریر جو کر رہا ہوں، 3 دن سے میری آواز لاسٹ ہو گئی، میں نہیں بول پا رہا تھا۔ یہ غازی عباس کا صدقہ ہے کہ آواز جو ہے وہ میری واپس ہے، میں بول رہا ہوں، اس لیے دیر بھی ہو گئی اور ابھی آپ میری آواز میں محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے
علی کے خاندان، علی کا نام، علی کے بچوں کا نام، یہ انسان کو طاقت دیتا ہے، دشمنوں کو زیر کرتا ہے۔ ایک اور نام علمدار ہے، یہ غازی عباس کے ساتھ آتا ہے۔ میں صرف ان ناموں پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جو آپ کے ذاتی نام کا حصہ ہی بن گئے، انہیں ٹائٹل کہہ لیجئے، انہیں کنیت کہہ لیجئے، انہیں کچھ کہہ لیجئے۔ علمدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار ہیں، غازی عباس کے ابا حضور کے علمدار ہیں۔ 142 نمبر لیکچر سن لیجئے، میں نے اس کے اوپر بڑے دلائل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار ہیں، اور غازی عباس امام حسین کے علمدار ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر علم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ علم کی نسبت جتنی آپ کے ساتھ مشہور ہوئی ہے، کم ہی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے۔ غازی عباس علمدار، بڑے بڑے لوگوں نے علم اٹھائے ہیں، تاریخ میں ان کا نام آتا ہے، لیکن علم غازی عباس کے ساتھ کوئی لازم و ملزوم ہو گیا ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ اہل تشیع کے ہاں تو باقاعدہ علم لگایا جاتا ہے، عاشورہ میں دکھایا جاتا ہے، یہ علمدار ہے۔ تو جھنڈے کے لیے، پرچم کے لیے 3 لفظ آتے ہیں بڑے مشہور: علم، لواء، علم، رایت۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ لواء ان کی جمع الویۃ آتی ہے، علم اور لواء عام طور پر ایک ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ فرق کرتے ہیں کہ پورے ملک کے پرچم کو لواء اور علم کہا جاتا ہے، اور اس میں اداروں، قبیلوں کے جو جھنڈے ہوتے ہیں ان کو رایتن کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خیبر کے اندر 1400 یا 1600 مسلمان تھے، یعنی کہ پوری ایک قوم تھی، تو وہ جو جھنڈا، پرچم جو مولا علی کو دیا تھا، تو حضور نے اس کو رایتن کہا ہے، لواء یا علم نہیں۔ اسی طرح جب مسلمان آرمی جارڈن میں لڑ رہی تھی تو آپ مدینہ میں بیٹھ کر اس پرچم اور جھنڈے کی کیفیت کو بتا رہے تھے تو الرایۃ نہیں فرما رہے تھے۔ آج کی عربی میں ایک ملک کی مختلف افواج کے پرچم کو لواء ہی کہتے ہیں۔ تو بھائی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، عربی کا کوئی جملہ ہوگا، تو عربی زبان کے ماہرین جو ہیں وہ علم، الرایہ اور لواء، اس میں وہ فرق کرتے ہیں۔ زبان والے جو ہیں ان کے نزدیک علم اور رایہ اس پرچم کو کہتے ہیں جو بڑا ہو اور نیزے یا لکڑی پہ لگایا جائے، اور جس میں یہ خصوصیات نہ ہو وہ لواء ہوتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مورخین تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے نہیں وہ جو ہیں وہ تسلیم کرتے۔ لیکن ماہرین جو ہیں وہ علم میں، علم، رایتن اور لواء، ان دونوں میں علم اور رایہ ایک، اور لواء جو ہے یہ، اس میں وہ فرق کرتے ہیں۔ غازی عباس علمدار، علم جو ہے وہ کربلا میں آپ کے ہاتھ تھا، اس لیے آپ کو علمدار کہا جاتا ہے۔ با وفا، بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے۔ بیعت کے بعد ذرا رکنا پڑے گا ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے وفا کے ساتھ، وفا ان کے ساتھ ہے۔ با وفا، غازی عباس۔ تصوف میں وفا کا ایک پورا باب ہے، چیپٹر ہے۔ آج کل وفا، بے وفا بولتے ہی ایک تصور آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا مسئلہ تھا، مکمل ہوا یا نامکمل ہوا۔ اس رشتے میں ضرورت کا عمل دخل ہے اور احساس کا ہے، ورنہ لو میرجز کا زیادہ تر انجام طلاق اور لڑائیاں نہ ہوتا۔ تو آج سرکار وفا کا صدقہ یاد کر لیجئے کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، اہل بیت جو ہیں، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی چیزیں عطا فرما دیتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو آج آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ وفا ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو لڑکی اور لڑکا کا ملنا نہیں، اب وفا کو ذرا سننا ہے آپ نے، سرکار وفا کا صدقہ۔ تو آپ نے جاننا ہو کہ یہ وفادار ہے کہ بے وفا ہے، تو اس کے اندر 6 باتیں آپ چیک کریں، یہ چیک کریں اس کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات، کلمہ شہادت کے ساتھ وہ وفا کر رہا ہے تو وفادار ہے۔
الوفاء بالعبادت المفروضہ والمندوبہ، عبادت سے وفا کر رہا ہے، یعنی فرائض، نوافل و مستحبات، سنن ادا کر رہا ہے تو وہ باوفا ہے۔ صغائر و کبائر، گناہ سے بچنا، یہ وفا ہے، کیونکہ الوفاء بترک الکبائر ہے۔ رسول لیجیے کہ تصوف میں وفا کس چیز کا نام ہے؟ الوفاء بترک الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچنا، چھوڑ دینا انہیں، یہ وفا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اسے، وہ کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے تو وہ باوفا ہے۔ خود میں خوبیاں جمع کرنا پر تکبر میں نہ آنا، یہ وفا ہے۔ اب دیکھیے، جو آدمی خوبیاں جمع کر، کیونکہ اسلام کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرما رہا ہے اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز کون ہے؟ جس کے اندر زیادہ خوبیاں ہیں۔ اتقاکم کا معنی ڈرنے والا نہیں کرو، جس میں زیادہ خوبیاں ہیں، اچھائیاں زیادہ ہیں، وہ اللہ کے نزدیک۔ آپ لوگوں کے نزدیک کون عزت دار ہوتا ہے؟ بلکہ جس کے اندر زیادہ خوبیاں ہوں، ہم اس کے کریکٹر پر، اس کی چیزوں پر اتنے اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو ذلیل کرنے کی دنیا میں کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نظام الٹ ہے اور آپ کا نظام الٹ ہے۔ جس کے اندر خوبیاں ہوں اللہ کے نزدیک وہ معزز ہوتا ہے، ہمارے ہاں جس کے اندر خوبیاں ہوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذلیل کریں دنیا کے اندر، لیکن عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خود میں خوبیاں جمع کرنا پر تکبر میں نہ آنا، یہ وفا ہے۔ قوانین شرعیہ کے مطابق کیے ہوئے وعدے وفا کرنا، خود کو رب کی ذات میں فنا کر دینے کا نام وفا ہے۔ میں نے آپ کو تصوف سے وفا کا خلاصہ بتا دیا، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد آپ کو سرکار وفا کا صدقہ یاد ہو جانا چاہیے کہ وفا کون؟ کلمہ، عبادت پوری کر رہا ہو، صغائر و کبائر سے بچ رہا ہو، خود میں خوبیاں جمع کر رہا ہو، وعدے ہیں جو شرعیت کے پورے کر رہا ہو، اور اپنی ذات کو اس نے فنا کر دیا ہو، وہ ہے باوفا، وہ ہے باوفا۔ یہ لڑکی لڑکی کا مسئلہ، اس کو وفا بے وفائی اسے نہیں کہتے، یہ تو ضرورت ہے جی، وفا یہ ہے۔ تو حضرت غازی عباس وفا کے تمام مدارج پر فائز ہیں۔ آپ کو عباس باوفا سرکار وفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہید حضرت غازی عباس علمدار کربلا میں شہید ہوئے۔ اب تاریخ پڑھنے والے مسلمان کے ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ جس کو کلمہ پڑھنے والے مار دیں کیا وہ بھی شہید ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں فقہ میں جانا پڑے گا۔ جورسپروڈنس جب ہم پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس کو ظلمن مسلمان مار دیں اور ولم یجب بقتلہ دیۃ، وہ شہید ہوتا ہے جی۔ تو غازی عباس کو ظلمن مار ڈالا گیا، یہ شہید۔ سکاؤ، سکاؤ، یہ بھی آپ کا علمدار باوفا کی طرح یہ بھی آپ کے نام کا جزئی ہے، سکاؤ۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ پانی پلانا یہ کم مرتبہ نہیں، عرب میں تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ عرب اس صفت کے حامل کو بڑا اہم سمجھتے تھے۔ پانی پلانے کی سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی شروع ہو گئی۔ آپ جب تشریف لائے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، پانی تو تھا ہی نہیں، تو آپ کی ایڑی کے صدقے، جبریل علیہ السلام کے پر کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی عطا کیا۔ تو جب قبیلہ وہاں آ کر رکا تھا تو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے منڈیر بنا دی ریت کی، پانی کو روکا۔ وہ قبیلہ جب آ کے رکا تو کیا کہا تھا آپ نے؟ انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو بی بی نے یہ کہا تھا اس شرط پہ کہ پانی پلانے کی خدمت ہمارے پاس ہی رہے گی، یہ تم میں سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اور یہ تسلسل اور کبھی وقفہ کے بعد آپ ہی کے خاندان میں چلتی ہے۔ عبد المطلب کے پاس پہنچی،
اللہ نے زمزم کی جگہ کو ان پر ظاہر کر دیا، پھر تعید ایزدی نے انہی کا پانی پہ حق ثابت کر دیا جب اونٹ کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا۔ ان کے بعد حضرت ابو طالب کو یہ دیا گیا، عہدہ نہ رہا، پانی پلانے کی صفت علی کے خاندان میں رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پانی بند ہوا تو کون لے کے گیا تھا پانی؟ امام حسن، امام حسین۔ پھر جب ہر کا لشکر آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے تو ہر کے لشکر نے پانی کس سے مانگا تھا؟ امام حسین سے۔ امام حسین خود اپنا مشکیزہ لے کر آگے بڑھ کر ان کے گھوڑوں کو اور ان کے پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ پانی پلانا اسی خاندان میں چلتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ کربلا میں حضرت غازی عباس علمدار با وفا نے سنبھالا۔ آپ کو ساقی نہیں کہا گیا، یاد رکھیے گا، غازی عباس کا لقب ساقی نہیں ہے، سقا ہے۔ پانی کے لیے آپ نے خیموں کے پاس جگہ کھودی، فرات کے پاس موجود پہرے کو توڑا، پانی بھرا، خود پیاسے تھے مگر چلو تک نہیں لیا، گھونٹ تک پانی نہیں پیا، پانی پچاتے ہوئے بازو کٹا لیے۔ ایسا ساقی کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو ساقی نہیں کہیں گے، سقا کہیں گے۔ جب ٹائٹل ملا ہے اور وہ بھی غازی عباس کو ملا ہے تو کوئی بات تو ہے پانی پلانے میں۔ آپ کے نزدیک شاید معمولی بات ہو، لیکن غازی عباس نے جو عمل کیا ہے وہ کمال کا کیا۔ اب عمل کے معیار کو پرکھنا ہو تو ہم حضور کے فرامین سے پرکھتے ہیں۔ آپ کے فرامین ایک چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ پانی پلانا پیاسے جانور کو، ساقی کو جنتی بنا دیتا ہے، پانی پلانے والے کو۔ اب ذرا سوچو، وہ غازی عباس جنہوں نے بی بی سکینہ اہل بیت کے لیے پانی کا قصد کیا، ان کا کیا مقام ہوگا؟ جس کا جگر ہے آپ اسے پانی پلاؤ تو تم جنتی۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، حضور نے ایک عورت کو دیکھا، وہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے، کوشش کی اس نے۔ تو بھائی جو ایک جانور کو پانی پلا دے، پانی پلانے کا قصد کرے، وہ تو جنت میں جائے، تو جو بی بی سکینہ کے لیے پانی کا قصد کرے، اہل بیت کے لیے کرے، اس غازی عباس کا مقام کیا ہوگا؟ غازی عباس کا صدقہ، غازی عباس کے اس عمل کا اجر سنتے جاؤ سب لوگ۔ وہ سب لوگ غور سے سنیں غازی عباس کے اس عمل کو، جن کے گناہ ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جو مشکل میں ہیں، جو بیمار ہیں۔ غازی عباس کا یہ عمل ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ سننے لگے غور سے؟ سن لیجئے پہلے۔ ابو داؤد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے، افضل الصدقۃ سقی الماء، افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ صدقہ کا لفظ جب آتا ہے نا اردو زبان میں تو ذہن میں کچھ عجیب سا مفہوم آتا ہے کہ دینے والا امیر ہے، لینے والا غریب ہے، دینے والے سے دکھ غم مصائب اتر گئے، مگر یہی مفہوم صرف صدقہ کا نہیں ہے۔ صدقہ کا معنی عربی میں دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، ما یعطا علی وجہ القربہ للہ، اللہ کے قرب کے لیے جو چیز تم دیتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی خاطر جو چیز دی جائے۔ آپ کے ہاں صدقہ کا مفہوم کچھ اور ہے، تو صرف وہی نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیے جاتے ہیں نا، ان اعمال میں سے سب سے بڑا جو ہے اجر کے لحاظ سے وہ پانی پلانا ہے۔ البانی نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ چلیے، ہم محدث نہیں ہیں، لیکن اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی پانی نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اور راہ میں گرا ہو، اس کو جب پانی دے دو گے تو حدیث تم نے کہا ضعیف ہے، لیکن اس میں طاقت آ جائے گی، یہ بات یاد رکھیں، اس ضعیف میں طاقت آ جائے گی۔ اور ایک یاد رکھ لیجیے، یہ بات ضعیف بیان کرنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے، خود حدیث نہیں ہوتی۔ پانی پلانا یہ جملہ غلط نہیں ہے، جملہ کمزور نہیں ہے،
وہ جو بیان کرنے والے چین تھے ان میں کوئی بندہ آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سہیلان ابن عباس ای الصدقۃ افضل فقال الماء، ابن ماجہ میں ہے، نسائی شریف میں بھی ہے. سہیلان رسول اللہ ای الصدقۃ افضل فقال سقی الماء، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں صدقہ کا معنی کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں صرف صدقہ بولوں گا نا تو آپ اس سے کچھ اور مفہوم لیں گے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں دی جاتی ہیں یا رسول اللہ ان میں سے افضل کون سی ہے؟ تو کہا سقی الماء، پیاسے کو پانی پلانا. امام قرطبی نے تحت حدیث بیر ام سعد لکھا ہے فدل علی ان سقی الماء من اعظم القربات عند اللہ، کہ بھئی جو اعمال ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب ملتا ہے ان میں سے درجے میں زیادہ کون سا عمل ہے؟ پانی پلانے کا. اب جس کے گناہ زیادہ ہیں وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو سن لیجئے تفسیر قرطبی میں تابعین کے قول نقل کیا ہے من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، کثرت سے ہوں، تو وہ کیا کرے؟ وہ لوگوں کو پانی پلائے. یہ تابعین کے قول کو نقل کیا گیا. تو آپ بتائیے صرف ضد کی بنا پر محرم کے مہینے میں پانی کی سبیلوں کو بند کروا دیا گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گرمی میں دوسروں کو پانی پلاتے ہیں، پیاس میں دوسروں کو پانی پلاتے ہیں. سیر اعلام النبلاء 8ویں جلد ہے، صفحہ 407 ہے. بات اب سن لیجیے. اب یہ بیماروں کے لیے جو بڑے شدید بیمار ہیں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، زخم ہے کہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا. کتاب کا نام سن لیے. اب ذرا سنیے، بہت بڑے صوفی علامہ محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کی اسٹڈی ہے وہ اس نام کو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ 7 سال سے میرے گھٹنے میں زخم ہے، پھوڑا نکل آتا ہے نا، رستا رہتا ہے. 7 سال سے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، بہت علاج کروائے ہیں میں نے، میں ٹھیک نہیں ہوا. تو آپ ہی کچھ دعا کر دیجیے. بندہ ڈاکٹروں سے جب ہٹ آتا ہے واپس تو پھر مولویوں کے پاس آ جاتا ہے. تو مولوی جو ہے نا وہ پھر اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق بتائے گا. عالم دین جو ہوگا وہ اس سے کچھ بتائے گا، آپ کو بتائے گا، وہ حدیث سے کوئی چیز آپ کو بتا دے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ تم ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں لوگوں کے لیے پانی پینا مشکل ہو، وہاں ان کے لیے پانی پینا آسان کر دو، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے گا. ففعل ذلك فشفاہ اللہ تعالی. وہ پھر ایک ایسی جگہ میں گیا جہاں لوگوں کے لیے پانی بڑا مشکل تھا، وہاں اس نے کنواں کو کھدوایا. جو ہی پانی وہاں سے نکلا لوگوں نے پینا شروع کیا، اسی دن ہی اس کا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. وہ جو زخم 7 سال سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ جو ہی لوگوں نے پانی پینا شروع کیا اس کا زخم ٹھیک ہونے لگا. یہ غازی عباس کا صدقہ جملے مل گئے ہیں. یہ بڑی عنایت ہے. اولاد نہیں ہوتی، پانی پلاؤ. شفا نہیں مل رہی، پانی پلاؤ. چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب مل جائے، پانی پلاؤ. گناہ بہت زیادہ ہے، پانی پلاؤ. اب جب یہ تم نے سارے سن لیے تو اب میری عرض بھی تو سن لو. بھائی میں تو یہ غازی عباس کے صدقے دے رہا ہوں نا تمہیں. تو جب پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے تو جو عام جانور کو پانی پلائے وہ تو جنت میں جائے. تو اب بتا دیجئے کہ غازی عباس کا مقام کیا ہوگا کہ جس نے امام حسین کو پانی پلایا ہے، اپنے بابا کو پانی پلایا ہے، کربلا والوں کو پانی پلایا ہے، اور جب پھر پانی دوبارہ ختم ہوا تو پھر پانی لینے کے لیے گئے اور اپنا سر تک کٹا دیا، بازو بھی کٹوا دیے. اب ان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ جی وہ پانی لے کر آ رہے تھے، پلایا تو نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح. جس نے پانی پلانے کا انتظام کر دیا، کسی نے وہاں سے پانی نہ بھی پیا ہو تو قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر جل شانہ. سنیے بھائی غازی عباس نے
پانی کا انتظام تو کر دیا، اب یزیدیوں نے پانی نہیں جانے دیا آگے، ان کو ثواب تو ملتا رہے گا۔ اس وقت پانی مشکیزے سے نکل گیا تھا، ان کے پاس نہ رہا۔ آج جا کر عراق میں دیکھ لو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پانی ان کی قبر کا طواف کر رہا ہے، گویا کہ منتیں کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، مجھے چھو لو، مجھے چھو لو، مجھے چھو لو۔ نام سے برکت حاصل کر لی۔ ان عظیم ہستیوں کا نام لینا ہی انسان کے لیے برکت کا سبب ہے، اور پھر نام سے اور مزید برکت لے لینا، اللہ اکبر، یہ تو عطا ہے ان کی، غازی عباس کی عطا ہے۔ اب ذرا گفتگو آگے بڑھ جائے۔ غازی عباس علمدار با وفا کی ولادت۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم علم الانساب کے ماہر ہو، کسی بہادر خاندان کی عورت کو تلاش کرو میرے لیے۔ بہادر عورت نہیں، بہادر خاندان کی عورت کو تلاش کرو، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بہادر خاندان ڈھونڈ لی۔ اب بہادری سن لو پہلے، بھائی علم الانساب کے ماہر ہیں، اب بہادر خاندان جو ڈھونڈا تو حضرت غازی عباس علمدار کی نانی بھائی عامر بن طفیل کو لوگ اشجع العرب پکارتے تھے۔ دیکھتے جائیے کہ کتنا بہادر خاندان ڈھونڈا، اشجع العرب، نانی کے بھائی کو، غازی عباس کی نانی جو ہے۔ اور اسی خاندان میں عامر بن ملک بن جعفر بن کلاب ہے۔ بہادروں نے کیا کہا تھا، کیا لقب دیا تھا انہیں؟ نیزوں سے کھیلنے والا۔ ایک شاعر نے ان کے بارے میں شعر کہا ہے، کھیل کھیل میں عامر نیزہ چھین لیتا ہے، گویا کہ وہ ایک لشکر کی قوت رکھتا ہے۔ اس خاندان کی عورت با وفا، سلیقہ شعر، اہل بیت کی محبہ فاطمہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عقیل نے ڈھونڈ لی۔ کچھ حوالے سن لیجیے۔ ابو الفدا لکھتے ہیں 190 پہ، ثم بعد موت فاطمہ تزوج ام البنین بنت خزام۔ ابن اسیر کی الکامل ہے، اس کی تیسری جلد ہے، صفحہ 200 پہ یوں ہے، ثم تزوج بعدہا، یہ ہاں کی ضمیر پلٹتی ہے حضرت بی بی فاطمہ کی طرف، ثم تزوج بعدہا ام البنین بنت خزام الکلابیہ فولدت لہ العباس عبد اللہ عثمان و جعفر۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت علی کا دوسرا نکاح، پہلا نہیں، بی بی فاطمہ کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں۔ 100 نمبر لیکچر پہ میں بیان کر آیا ہوں۔ تو کیا کہا ہے، سما، میں نے اب کا اصلی نام جو ہے وہ فاطمہ بنت حزام الکلابیہ ہے، لیکن ام البنین مشہور ہوئی۔ آپ کی ولادت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 5 ہجری میں ولادت ہوئی۔ غازی عباس کی والدہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، 5 ہجری میں، تو 9 کا بھی قول ہے۔ ام البنین کی ولادت 5 میں ہو تو وصال بی بی فاطمہ، تو وصال بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وقت عمر 6 سال ہوگی، اور اگر 9 میں غازی عباس کی والدہ کی 9 ہجری میں ولادت ہوئی ہو تو وصال بی بی فاطمہ کے وقت 2 سال ہوگی عمر۔ ہر 2 صورت میں بی بی کے وصال کے فوراً بعد ان سے نکاح اگر مانا جائے فوراً بعد، تو غیروں کو بکواس کرنے کا موقع دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بی بی فاطمہ کے فوراً بعد ان سے نکاح کیا ہے تو پھر اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ یا تو 6 سال بنتی ہے یا 2 سال بنتی ہے۔ ہر 2 صورت میں ہی پھر چینل کھل جائیں گے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اس لیے یہ دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا فوراً بعد۔ ان سے نکاح آپ نے حضرت امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے۔ میں نے جو 2 عبارات آپ کو پیش کی ہیں ان میں سما آتا ہے، ثم تزوجا، پھر کے لیے 2 حرف آتے ہیں عربی میں، پھر، فا اور سما۔ فا میں اور سما میں فرق یہ ہے کہ فا ترتیب کے لیے آتا ہے لیکن اس میں وقفہ نہیں ہوتا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فا آ گیا، ادھر تم نماز سے فارغ ہوئے ادھر تم دعا مانگو، صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، فا آ گیا نا، یہ ابو داؤد میں ہے۔ تو
سما جو ہوتا ہے اور ٹائم کا وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا سما تزوج بعدہا، بی بی فاطمہ کے بعد پھر انہوں نے شادی کی، تو یہ سما کا کچھ ٹائم ہے بیچ میں. یہ لڑکی ہے تو بعد میں ہی، لیکن ٹائم کتنا ہے وہ سما ہے. سما تراخی کے لیے آتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عربی مورخ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، آپ جب عربی کی کتابیں پڑھیں گے نا تو عربی مورخ یہ لکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام البنین سے شادی کی تو سن کون سا تھا، سن کون سا تھا، 24 ہجری. حضرت عقیل رشتہ لینے کے لیے تشریف لے گئے. عرب کا دستور تھا وہ 3 دن مہمان کی خدمت کرتے تھے، وجہ نہیں پوچھتے تھے، نام تک نہیں پوچھتے تھے. خدمت 3 دن کے بعد پوچھتے تھے، ہاں جی آپ کیسے تشریف لائے. انہوں نے آپ کے آنے کا جب 3 دن بعد قصد پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ کی بیٹی فاطمہ بنت خزام کے لیے نکاح کا پیام لے کر آیا. انہوں نے پوچھا کس کے لیے؟ تو حضرت عقیل نے نام لیا، ابو تراب. ابو تراب علمدار مصطفیٰ، ولی المرتضی، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب. نام سنتے ہی دل عقیدت سے اور نظر محبت سے جو ہیں وہ جھک گئی. جب محبت اور عقیدت غالب آ جاتی ہے نا تو زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے. محبت اور عقیدت جب غالب آ جائے، حضام تو خوشی سے جھومے اور بولے بخ بخ بہذا النسب الشریف، ہمارے تو نصیب جاگ گئے. رسول کے چچا کے بیٹے سے رشتہ. سب نے رشتہ قبول کیا. 500 دراہم حق مہر جو ہے وہ مقرر ہوا. 24 ہجری میں نکاح ہوا. 24 ہجری میں نکاح ہوا ہو جیسے مشہور اور محقق مورخین نے جیسا لکھا ہے، میں مقررین کی بات نہیں کر رہا. تو اس وقت حضرت امام حسن کی عمر 21 سال تھی اور امام حسین کی عمر 20 سال تھی. غازی عباس علمدار کی ولادت نجف اشرف میں آپ کی ولادت کی تاریخ 4 شعبان 26 ہجری مانی جاتی ہے. اگر آپ نجف اشرف جائیں، آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. غازی عباس مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی نیشنلٹی مدنی ہے. حضرت علی کو معلوم ہوا آپ تشریف لائے، آپ نے خود اذان دی اور اقامہ کہی. امام حسن و حسین بھی ساتھ تھے. امام جس طرح حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی، اس طرح غازی عباس نے امام حسین علیہ السلام کی گود میں آنکھ کھولی. ہر ایک کی خوشی دیدنی تھی. حضرت علی نے تو شادی اس خاندان میں اسی لیے کی تھی کہ ایک بہادر بیٹا جو ہے وہ مجھے ملے. تبھی حضرت علی نے اس بچے کا نام عباس رکھا. یہ میں بتا آیا ہوں آپ کو کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس سے شیر خوف زدہ ہو. باپ حیدر اور بیٹا عباس، باپ علمدار مصطفیٰ، بیٹا علمدار حسین. غازی عباس علمدار کی والدہ ماجدہ کو ام البنین کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی کے 4 بیٹے ان سے پیدا ہوئے. غازی عباس، عبداللہ، عثمان، چوتھے جعفر، سلامتی ہو سب پر. آپ طویل مدت زندہ رہی مگر کسی سے شادی نہ کی کہ جنت میں علی کی زوجہ ہی بن کر اٹھنا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے عورت جس کے عقد میں فوت ہوئی اسی کی وہ بیوی بنے گی قیامت کے دن جنت میں. یاد رکھیے، آپ کبھی سوچیں گے کہ اگر ایک عورت کی شادی 2 خاوندوں سے ہو گئی، 3 سے ہو گئی، تو وہ جنت میں اگر جائے گی تو وہ کس کی بیوی بنے گی؟ جس کے عقد میں اس کا وصال ہوا ہے. تو ام البنین نے غازی عباس کی والدہ نے مولا علی کے بعد شادی نہیں کی. مدینہ میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں ہی آپ کی قبر ہے. 14 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غازی عباس کو گزارنے کے مل گئے. غازی عباس کی ولادت 26 ہجری میں مانتے ہیں تو پھر آپ کو 14 سال حضرت علی کے ساتھ ملے ہیں کیونکہ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی. نام آپ نے رکھا، اذان و اقامہ کہی، خوشی منائی. بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ باب العلم توجہ نہ دے، میں تو ہو نہیں سکتا. علم کی اہمیت کو جتنا اجاگر مسلمانوں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. جی، تو باب العلم اپنے بیٹے کے علم پہ دھیان نہیں دیں گے. اب تعلیم اس دور میں کیسے ہوتی تھی، تربیت کیسے کی جاتی تھی، اسی طریقے کو اپنا لیا ہے برائی پھیلانے والوں نے. جو طریقہ تم نے اپنایا تھا
اچھائی پھیلانے میں. صحابہ کے دور میں مدارس تو اتنے نہ تھے مگر اساتذہ بہت تھے. یاد رکھیے مدارس تھوڑے تھے پر استاد ہر ایک بڑا آدمی استاد ہی تھا, ہر بڑا. کیوں؟ قرآن مجید میں آرڈر تھا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ فرض ہے, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. تو آج کل کیا کہتے ہیں, وہ جی ہمیں اس سے کیا لینا, ہمیں کسی کام میں نہیں پڑنا سر, اپنا راستہ نہ بھی. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. تو صحابہ کے دور میں یہی تھا, ہر آدمی استاد تھا جو صاحب علم ہے. پرانے دور میں بھی ڈرتے تھے لوگ, نانی آ رہی ہے, بڑا آ رہا ہے, چاچا آ رہا ہے, محلے کا بڑا آ رہا ہے, روکے گا. وہ سمجھاتے تھے, ہم ڈرتے تھے. اب پرائیویسی کے نام پر ایک جو ہے نا وہ آپ کو لائسنس دے دیا گیا. ہاں میرا ای میل کیوں دیکھ رہے, ہاں میرا اکاؤنٹ کیوں دیکھ رہے, ابا سے کہا جا رہا ہے, ماں سے کہا جا رہا ہے. تو آدمی پرائیویسی تب ڈھونڈے گا جب اس نے گناہ کرنا ہے. یاد رکھیے. تو گناہ ہوتا ہی کیا ہے, گناہ یہی تو ہے جو تم پرائیویسی چاہ رہے ہو, یہ گناہ ہی تو ہے. کیا کہا تھا گناہ کا خلاصہ بتاؤں حضور کا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے دل میں کھٹکے, یار یہ دوسرا مطلع نہ ہو جس کے اوپر, دوسرے کو پتہ نہ چل جائے. باقی نیکی کرتے ہو تو یہ انسان کی فطرت ہے, اس کا من کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کو پتہ چلے میں نے یہ نیکی کی ہے, پتہ چلے ضرور, یہ اس کی فطرت ہے. آپ نے اکثر مسجدوں میں دیکھ لیا ہوگا لوگوں کو نیکی کرتے ہوئے, کئی بندوں بتائے گا. گناہ کرے گا تو پرائیویسی ڈھونڈے گا. تو مسلمانوں, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا سلسلہ تھا. اس طرح لوگوں کو سیکھنے کو فری میں ملتا رہتا تھا. اس وجہ سے ماحول کا اثر ہوتا تھا بچے کے اوپر. تو بچہ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی چلتا پھرتا دین سیکھتا رہتا تھا, چلتا پھرتا دین. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر آدمی وہ عمل کر رہا ہے, ان کے سسٹم میں یہ داخل ہوتا تھا. اس کی مثال دوں میں آپ کو. ایک ہی عمر کے بچے اگر مختلف ماحول میں رہتے ہوں گے تو ان کی معلومات بھی مختلف ہوگی. آج اکتوبر 2019 جا رہا ہے, 5 سال کا بچہ جو پاکستان کے گاؤں میں رہتا ہے اس کا علم ٹیکنالوجی کے بارے میں اس 5 سالہ بچے سے کہیں کم ہوگا جو امریکہ میں رہتا ہے. میں 5 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں. گھر کسی اسلامی بھائی کا اگر ہے تو اس کا بچہ میٹرک پاس عام مسلمان سٹوڈنٹ سے زیادہ سنن کو جانتا ہوگا. اس فطرتی اور قدرتی اصول کے تحت اب غازی عباس علمدار کی تعلیم و تربیت کا اندازہ لگا لو آپ لوگ. غازی عباس کو 26 ہجری سے 40 ہجری تک باب العلم حضرت علی سے علم سیکھنے کو ملا. کتنا سیکھا ہوگا بھائی؟ کسی کے پاس کتاب ہوتی ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ رسالہ ہوتا ہے, کسی کے پاس 5 کتابیں ہوں گی, کسی کے پاس 6 کتابیں ہوں گی, کسی کے پاس 1 ڈگری ہوگی. لیکن مولا علی شیر خدا جن کے ساتھ غازی عباس رہے ہیں ان کا مقام تو یہ ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. ایک آدھ ڈگری نہیں ہے, پورا قرآن ہے. اور ان بھائیوں کے ساتھ غازی عباس نے بچپن گزارا جو اپنے اعلیٰ اخلاقی اقدار اور علمی معیار اور مذہبی کردار کے ظہور سے پہلے ہی جنتی نوجوانوں کے سردار قرار دے دیے گئے. قابلیت کا اندازہ دیکھو. A man is known by the company he keeps. یہ کمپنی ہے. امام حسن, امام حسین اور دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار. صرف جنتی نہیں, سردار. ویسے بھی پنجابی کی کہاوت ہے, بلے دا بلہ نہ ہوئے متھے پھلی ضرور ہوندی. اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ماں پہ دھی پیتا پہ گھوڑا, بوتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا. اور عربی کے شاعر نے غازی عباس علمدار کی تعلیم و تربیت کا نقشہ یوں کھینچ دیا. سر و ابیہ و سر الباری ملیک عرش عالم الاسراری. غازی عباس اپنے والد علی کے آئینہ دار ہیں اور علی وہ ہیں جو اللہ کی تجلی و اسرار سے باخبر ہیں. وارث من ھاز موارث الرسل ابو العقول والنفوس المسل. غازی عباس اس کے وارث ہیں جو تمام انبیاء کی وراثت علم کے وارث ہیں, اور اس علی کے نور نظر ہیں جو مرکز عقل و روح اور مثال ملکوتی ہیں. وکیف لا وذاتہ القدسیہ مجموعۃ الفضائل النفسیہ. ایسا کیوں نہ ہو, آپ کی ذات اقدس تمام فضائل کا مجموعہ ہے, آپ ابو الفضل ہیں. تو آپ سے کوئی پوچھے
کہ حضرت عباس علمدار کتنے بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، علامہ تھے، فقیہ تھے، محدث تھے. وَكَيْفَ لَا وَذَاتُهُ الْقُدْسِيَّةُ مَجْمُوعَةُ الْفَضَائِلِ النَّفْسِيَّةِ. تو 26 ہجری سے 40 ہجری تک غازی عباس مولا علی کی سنگت میں رہے، اور جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو آپ اس وقت پاس تھے، پانی لا کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے تھے. امام حسن 105 نمبر سٹوری پہ میں بیان کر آیا. کیا ان 14 سالوں کے اندر حضرت علی باب العلم نے ایک بیٹے عباس کو طریقت و شریعت کا علم نہ دیا ہوگا؟ بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، عام سی مثال. عام مائیں اپنی بیٹی کو اتنے ہنر اور گر سکھلاتی ہیں، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ بھی سیکھ لو، سسرال جاؤ گی تو چھا جاؤ گی، یہ بھی سیکھ لو. تو حضرت علی نے تو دعا کر کے غازی عباس کو لیا تھا. آپ نے ہر گر سکھایا، انہیں ہر گر سکھایا. تلوار کیسے چلاتے ہیں، گھوڑا کیسے دوڑاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا میں جب سوار ہو کر چلے تھے تو خیبر کی جھلک نظر آ رہی تھی. اکثر علماء کرامت بیان کرتے ہیں، الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب تقریر کرنے لگے تھے آپ خاموش ہو گئے. آدمی کے پاس جب بہت علم ہوتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے میں کیا بولوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 بار ڈالا. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر بھی خاموشیاں بھی، تو حضرت علی نے 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا. یہ کرامت تو سنی سب نے، میں انکار نہیں کرتا. اس کے بعد مولا علی نے جب لعاب دہن ڈالا تو اس کے بعد الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ موتی بکھیرے علم کے کہ آج تک لوگ چن رہے ہیں. تو میں اس کرامت کے بعد پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت غازی عباس علمدار با وفا شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا علم ہوگا کہ جن کے جسم میں علی کا لعاب اس وقت گیا ہے جب حضرت علی نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور حضرت علی ظاہری طور پر تھے، اور غازی عباس تو مراد ہیں، آپ کے جسم کا حصہ ہیں. یہی وجہ ہے. ایک صاحب نے تقریر کے دوران کہہ دیا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ غازی عباس جو ہیں وہ علمدار ہیں، بہادر ہیں، مگر فقہ میں ان کا علم کم ہے. ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہوتی. فقہ میں غازی عباس کا وہ مقام نہیں ہے. مولوی صاحب تو سو گئے، غازی عباس خواب میں تشریف لائے. غازی عباس نے ان سے ایک فقہ کا مسئلہ پوچھا، وہ جواب نہ دے پائے. تو غازی عباس نے پھر فرمایا، سکہ اور غیر سکہ راویوں کی روایات یاد کر کے تم عالم بن گئے؟ ذرا سوچو ہمارا کیا مقام ہوگا. ہم نے تو باب العلم سے بغیر کسی راوی کے واسطے سے علم سیکھا ہے. اور غازی عباس فرمانے لگے، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ فقہ کے جو مسائل میرے بابا نے حل کر دیے ہیں آج تک دنیا انہی کو مان رہی ہے. یہ ہیں ابو الفضل. حضرت علی نے 14 سال کے اندر غازی عباس کے دل میں یوں علم بھر دیا جیسے کبوتری اپنے بچے کے پوٹ کو بھرتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ان العباس بن علی زک العلم زکا. عباس بن علی بے پناہ علم کے مالک تھے. مولا علی نے یوں علم دیا جیسے ماں دانہ ڈالتی ہے، اندر رکھ کے اس کا پوٹے کو بھر دیتی. حضرت غازی عباس علمدار نے 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسن کے ساتھ گزارے، اور 50 ہجری سے لے کر 61 کی 10 محرم تک امام حسین کے ساتھ گزارے. پہلے 4 سال تو ماں کی گود میں ہی گزر جاتے ہیں. باقی کی 30 سالہ زندگی غازی نے 10 سال برابر سے پہلے دوسرے تیسرے امام کو دے دی، اور خوب خدمت کی. اتنی خدمت کی کہ دنیا میں عباس با وفا کے نام سے مشہور ہوئے. محققین اور مقررین میں اکثر اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ مقررین کا فوکس ہوتا ہے نقطہ نکالنا، جذباتی بنانا، اور محققین نے دیکھنا ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر اس کا وقوع ممکن ہے کہ نہیں ہے. اب جنگ صفین کے اندر غازی عباس، جنگ صفین کب ہوئی؟ 37 ہجری میں. چونکہ غازی عباس کی پیدائش 26 ہجری میں ہوئی. آج بھی چلے جائیے نجف میں دیکھ لیجیے، 26 ہجری میں ہوئی. تو عمر پھر کتنی ہوگی جنگ صفین کے وقت؟ 11 سال. اگر غازی عباس 17 سال کے تھے تو تاریخ ولادت 20 ہجری ماننی پڑے گی آپ کو. تو 24 ہجری میں تو مولا علی کا غازی عباس کی والدہ سے نکاح ہوا ہے. تو مورخین کہتے ہیں کہ غازی عباس جنگ صفین میں 11 سال کے تھے.
ذاکرین و مقررین ان کو ایک بھرپور جوان کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہے کہ آپ جنگ صفین میں تھے، معتقدین کے نزدیک ان کے انداز میں اور مورخین کے نزدیک ان کے انداز میں۔ غازی عباس کی شادی، آج بھی حضرت عباس کی اولاد سے لوگ ہیں تو نسل تبھی چلے گی نا جب شادی کی ہوگی۔ دور کی کزن لباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح جو ہے ہوا۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی پوتی ہے۔ غازی عباس کہتے ہیں کہ ان سے 3 بیٹے ہوئے، 2 کی بھی روایت ہے، پھر آگے ناموں میں اختلاف ہے۔ الحسن یا فضل بن عباس ایک بیٹا، قاسم یا محمد بن عباس دوسرا بیٹا، اور عبید اللہ بن عباس، اور بعض نے کہا 2 بیٹے ہوئے۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ کی نسل چلی ہے۔ جب کبھی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے، عبید اللہ بن عباس انہیں دیکھتے تو رو پڑتے، فرماتے عبید اللہ بن عباس کو دیکھ کر کربلا میں چچا عباس کی قربانی یاد آ جاتی ہے۔ یہ عبید اللہ بن عباس کا وصال جو ہے 155 ہجری میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے وقت یہ چھوٹے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے ہیں، ساری فیملی ساتھ گئی ہے، حضرت عباس ساتھ ہے۔ حضرت علی کی جب شہادت ہوئی، میں حضرت علی کی شہادت کو بڑا ڈیٹیل سے بیان کیا، 142 نمبر سٹوری پہ ضرور سنیے گا۔ غازی عباس کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور پھر دونوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ مولا علی شیر خدا، آپ بچوں کو وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت غازی عباس فرتے غم سے دیوار سے سر لگا کر رو رہے تھے۔ حضرت غازی عباس 50 ہجری سے 61 ہجری کہ پہلے 10 دن دوپہر تک امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہی رہے، اور خدمت کرتے ہوئے 10 محرم 61 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت غازی عباس کو تاریخ نے پوری آنکھ کھول کر تب دیکھا ہے جب آپ 9 اور 10 محرم میں کربلا میں ہیں، پھر پوری آنکھ کھلی تاریخ کی۔ بڑے درخت جب ہوتے ہیں نا تو چھوٹے درختوں پہ دھیان ہی نہیں جاتا۔ حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین موجود ہیں، تاریخ کی نگاہ انہی کے اوپر ہے۔ تو کربلا کے اندر تاریخ کو آنکھ کھول کر غازی عباس علامدار با وفا کو دیکھنے کا موقع مل گیا۔ غازی عباس مکہ سے لے کر کربلا تک ہر جگہ محافظ ہیں، مددگار ہیں، جانثار ہیں امام حسین کے۔ کوفہ میں جب پہنچتے ہیں تو کوفہ میں حضرت غازی عباس کی والدہ کے بھتیجے عبداللہ بن جریر مخلد کلابی ابن زیاد کے پاس گئے اور جا کے امان نامہ لکھوایا کہ عباس کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اور یہ پیغام پہنچوایا کہ میں نے آپ کے لیے امان لے لی ہے، اور یہ پیغام شمر لے کر آیا۔ 9 محرم کو پچھلے پہر پہنچا، اور امان نامہ جب دیا تو غازی عباس کا با وفا کا جملہ سن لیجیے۔ اب آپ یہاں لوگ یہ سوچتے ہیں یار اسٹیبلشمنٹ کے ہی سائے تلے رہو تو بچاؤ ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ جاؤ گے تو پھر سوشل میڈیا میں بھی، عام طور پر بھی، ہر لحاظ سے مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے؟ شمر ہے، ابن زیاد ہے، یزید ہے۔ لیکن غازی عباس اسٹیبلشمنٹ کے امان نامے کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ بڑی بات ہوتی ہے حضرت، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کر جینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو غازی عباس نے جو جواب دیا، بس وفا وہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں، ہمیں دین پناہ کافی ہے، ہمیں دین کی جو پناہ ہے وہ پناہ کافی ہے، ہمیں حسین کی پناہ کافی ہے، اور تم کو مشورہ ہے کہ تم بھی ابن زیاد سے بچو۔ یہ ایک ساتھ ہی تحریر اور تیر ایک ساتھ چلاتا ہے، یہ ایک کو امان، دوسرے کو تیر کمان۔ محرم بروز جمعرات، سورج ڈھلنے والا ہے، امام حسین خیمہ کے باہر ہیں، آپ کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یزید کی فوج خیمہ کے قریب ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس سے فرمایا، ارکب بنفسی انت یا اخی، بھیا تم پہ قربان جاؤں، دیکھو دشمن اس وقت کیا چاہتے ہیں۔ غازی عباس فوراً فوج اشقیاء تک پہنچے اور ان سے خیموں کے گرد جمع ہونے کا سبب پوچھا۔ فوج اشقیاء نے یہ کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے، آپ لوگ
جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کر لو۔ آپ نے واپس آ کر غازی عباس با وفا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو بیعت تو نہیں، البتہ آج رات عبادت کے لیے مہلت دے دو۔ جمعرات کو عبادت کرنے والوں، جمعرات کو جاگنے والوں، جمعرات کو خیرات کرنے والوں، دیکھو کتنی پکی روایت اور دلیل ہے۔ یہ رات سارے اہل بیت نے عبادت میں گزاری۔ غازی عباس سے یہ کہا عباس سارے خیمے جو ہیں نا وہ قریب قریب کر دو، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، کہا یہ ایک ساتھ کر دو۔ جمعہ کی فجر کا وقت ہوا، آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا اور کہا بیٹے آج اذان تم دو۔ بیچ میں ہوتا تھا آپ دے دیتے تھے، کبھی کوئی دے دیتا، کہا اب اذان فجر کی آپ دو۔ علی اکبر نے اذان دی، نماز ادا کی، اشراق تک سورج نکلنے تک امام حسین بیٹھے رہے۔ اشراق کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ پہلا خطبہ آپ نے اپنوں کو دیا، ساتھیوں کو بتایا اور فرمایا کیا کیا کرنا ہے اور صفیں باندھ لو۔ تو زین العابدین علی اوسط کے علاوہ مرد شہید ہو جائیں گے۔ علم غازی عباس کو عطا کیا، کیونکہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا علم اس کو دو جس کی بہادری مسلمہ ہو اور جو اپنے بھائیوں پہ جان قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ منصب جو ملا حیدر و جعفر کو نبی سے، ان کو وہ ملا آج حسین ابن علی سے۔ حضرت عباس علمدار کو آج ہی کے دن کے لیے مولا علی نے ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے صف بندی کی، ایک رسالہ ہے اس کا نام ہے مولوی، اس کے کالم نگار نے لکھا ہے کہ 10 بجے جنگ شروع ہو گئی۔ چونکہ میں صرف غازی عباس علمدار پہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو امام حسین کی سیرت کا واقعہ 106 نمبر پر ہے، حضرت زین العابدین کی سیرت 81 نمبر سٹوری پہ ہے، اسے سن لیں، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو ریلیٹڈ ہیں آپس میں، آپ انہیں سنیے۔ جب باری باری اہل بیت قربان ہو رہے تھے، آپ بھی بار بار اجازت مانگتے تھے غازی عباس جا کر، مگر آپ کو اجازت نہ ملتی تھی۔ غازی عباس علمدار کے بھائی بھی تھے۔ میدان کربلا میں غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی تھے۔ غازی عباس نے پھر ان سے جا کے کہا جاؤ امام حسین کی طرف سے رائے خدا میں شہید ہو جاؤ، میں تمہاری شہادت پہ صبر کروں گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ غازی عباس کے 3 اور بھائی ہیں، عبداللہ یہ 35 ہجری میں پیدا ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے۔ غازی عباس کے ایک اور سگے بھائی ہیں عثمان بن علی، 38 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ خولی بن یزید نے زخمی کیا تھا اور بنی ابان بن دارم میں سے کسی نے آپ کو شہید کیا اور کربلا میں ہی آپ کی قبر ہے۔ جعفر بن علی یہ عثمان بن علی کے بعد پیدا ہوئے، حضرت علی نے ان کا نام اپنے بھائی جعفر طیار کے نام پہ رکھا۔ یہ 39 ہجری میں پیدا ہوئے، کربلا میں جب شہید ہوئے تو 21 سال ان کی عمر تھی۔ آپ کا سر کس نے قلم کیا جانتے ہو؟ ہانی بن سبیت حضرمی کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ جب یزیدیوں کے لشکر کی طرف بڑھے تو یہ پڑھتے ہوئے بڑھے انی انا جعفر ظلم علی ابن علی الخیر ظن والی۔ عباس نے ان سے اپنے بھائیوں سے یہ کہا جاؤ تم شہید ہو جاؤ گے، میں صبر کروں گا، مجھے اس طرح سے بھی ثواب ملے گا۔ اب وہ وقت آ گیا غازی عباس کی شہادت کس طرح، چونکہ آپ کے ہاتھ میں علم تھا اس لیے آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ علی اکبر شہید ہو گئے تو بولے اب تو اجازت دے دیں۔ فرمایا اگر تم گئے تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا، کیونکہ علم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا یوں کرو، آپ مشکیزہ لے جاؤ اور بچوں کی سرابی کے لیے پانی لے آؤ۔ بے ساختہ شاہ بولے کہ لو بھائی مبارک، پیاسی ہے سکینہ تمہیں سکائی مبارک۔ مشک کاندھوں پہ رکھی، علم ہاتھ میں لیا، گھوڑے کی لجام کو پکڑا، چلے فرات کی طرف بڑھے۔ کیا رفتار تھی، کیا للکار تھی۔ عباس اس میں بامسمہ تھے، اس وقت پہرے دار ہٹ گئے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ شیر کے قریب آئے، آپ کی تلوار سے ہر ایک ڈر رہا ہے۔ آپ نے مشکیزے کو بھرا، پھر سوچا میں بھی تھوڑا سا پانی پی لوں، یہاں تک لے کر آئے۔ ایک دم خیال آیا امام حسین نے پانی نہیں پیا، بی بی سکینہ نے نہیں پیا، یہ ہے وفا،
پانی نیچے پھینک دی، مشکیزے کو لیا، مشکیزہ لے کر اس کو باندھ کر یوں گلے میں ڈال لیا۔ کیوں؟ ایک ہاتھ میں تو علم رکھنا ہے، ایک ہاتھ میں لجام پکڑنی ہے، تو مشکیزہ کیسے پکڑے؟ تو یوں باندھ کے اس کو گلے میں ڈالا، تو جب گلے میں ڈالا تو مشکیزہ بالکل سینے کے برابر۔ اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب یہ گلے میں لٹکے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکیزے کا لوڈ برداشت کیا ہے زین نے۔ تو یوں آپ نے اپنے دونوں رانوں اور گلا سینہ سنبھال لیا اسے، ایک میں علم، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ خیمہ اور فرات کے درمیان گھات لگا کے یہ بانٹ گئے۔ یزیدیوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پانی پہنچ جاتا ہے خیموں میں اور یہ پانی پی لیتے ہیں پھر کوئی یزیدی بچے گا نہیں، پانی نہ جانے پائے۔ تو حکیم بن طفیل اور اس کے ساتھی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ زید بن ورقہ نے بڑھ کر دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا، آپ نے تیزی سے علم کو جو ہے وہ پکڑ لیا۔ علم نہیں کرنا، بازو کٹ گیا۔ جب علم پکڑا اب پیچھے سے پھر وار ہوا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، دونوں ہاتھ تو کٹ گئے۔ اب یک بارگی ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی، تیر سیدھے آ کے سینے پہ لگے۔ سینے پہ جب لگے مشکیزے میں سے پانی باہر نکل آیا، ایک تیر سیدھا آ کر آپ کی آنکھ میں لگا، اس نے بڑا تنگ کیا۔ آپ نے اس تیر کو نکالنا چاہا کہ یہ جلدی سے میری آنکھ میں سے نکلے۔ کیا اس وقت ان کی حالت ہوگی؟ ہاتھ تو ہے نہیں، ورنہ آدمی یوں کھینچ لیتا ہے، ہاتھ تو ہے نہیں۔ اب وہ جو آنکھ میں تیر گیا ہے اس کو نکالنے کا سوچا کہ میں اگر اپنی ران میں اس کو تیر کو ایسے دباؤں تو میں کھینچوں شاید نکل جائے۔ پہلے ایسے ایسے جھٹکا، جب ایسے ایسے جھٹکا ہے تو تیر نکل نہیں رہا، امامہ نیچے گر گیا۔ پھر یوں کر کے آپ تیر کو نکالنے لگے ہیں، پیچھے سے ظالم نے تلوار ماری، سر تن سے جدا کر دی۔ پیچھے سے وار ہوا، اس وار کے بعد آپ نے سر وار دیا۔ غازی عباس کے شہید ہوتے ہی اشکیاء نے آواز بلند کی، حسین تیرا علمدار گیا۔ آپ دوڑے، اب کی بار تو اپنے بیٹے علی اکبر سے بھی زیادہ روئے۔ دیکھا تھا لوگوں نے کہ علی اکبر پہ بہت رو رہے ہیں، لیکن عباس کی شہادت پہ تو اس پہ بھی زیادہ روئے، ان سے بھی زیادہ روئے۔ علی اکبر کا لاشا تو لے آئے تھے، علی اکبر کا لاشا تو امام حسین لے آئے تھے، حضرت عباس کا لاشا واپس لے گئے۔ اب ہر محقق نے اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین سے غازی عباس نے کہا تھا اگر میں پانی نہ لا سکا تو میرے لاشے کو خیمے میں مت لائیے گا، جیسے آپ انہوں محمد علی اکبر علی اصغر ان کے لاشے لے کر آئے ہیں خیموں کے پاس، پھر میرا لاشا مت لائیے گا، سکینہ میرے لاشے کو دیکھے گی بنا پانی کے تو مجھے شرم آئے گی۔ امام حسین قریب گئے تو فرمایا جو آپ کی تلوار کے ڈر سے سو نہ پاتے تھے وہ آرام سے سوئیں گے، اور جو آرام سے سوتے تھے وہ سو نہ پائیں گے۔ آپ کے جسد انور کو اٹھا کے لے کر نہیں آئے، آج جاؤ آپ کسی کی زیارت کرو گے 2-3 اکٹھے ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گے، لیکن آپ کو غازی عباس علمدار کی زیارت کرنی ہو تو ایک جگہ پہ نہیں، یہاں دایاں بازو ہے، یہاں بایاں بازو ہے، یہاں جسد انور ہے۔ غازی کو اس لحاظ سے بھی ممتاز مقام دے دیا کہ شہداء کی قبور یکجا ہیں، مگر غازی کے مقام کو ممتاز کر دیا، الگ ہی رکھا، اور پھر آپ کے بازو اور جسد انور الگ الگ۔ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موجے فرات سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے۔ بازو کہیں ہے، بازو ایک پہلے کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، سینہ جو ہے وہ چل نہیں۔ حضرت عباس کی شہادت جس انداز میں ہوئی، امام حسین کو رلا گئی، اپنے بیٹوں سے زیادہ روئے۔ جانتے ہو کیوں روئے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ صرف گرنے کی ایکٹنگ کرو، بس کھڑے ہو نا تو گرنے کی ایکٹنگ کرو، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا بازو آگے جائے گا۔ گرنے لگے ہو تو آپ کا بازو آٹومیٹکلی آگے بڑھے گا، اور بڑھ کر وہ تمہیں بچانا چاہے گا تاکہ یہ جسم جو ہے یہ نیچے نہ گرے۔ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، آپ جب اوپر سے گرنے لگے تو اب مجھے اتنا بتا دو
کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب وہ بازو تو ہے ہی نہیں. اللہ، ذرا سوچو اس تکلیف کو. حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے اور آپ گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں، مگر سہارے کے لیے ہاتھ نہیں اور سینہ ہے کہ تیروں سے چھلنی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے غازی عباس باوفا کے متعلق ایک فرمان سنتے جاؤ بس تم. آپ نے کہا کان امن العباس بن علی نافذ البصیرت صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ وابلی بلاء حسنا ومدا شہیدا. ہمارے چچا عباس پختہ بصیرت مستحکم ایمان کے حامل تھے. حضرت امام حسین کے ساتھ بھرپور جانبازی اور جہاد کا ثبوت دیتے ہوئے شہید ہوئے. جو تعلق مولا علی شیر خدا کو حضور سے تھا وہ بیٹے غازی عباس کو امام حسین سے تھا. یہ مددگار بھی تھے، خطیب بھی تھے، علمدار بھی تھے. آپ میدان کربلا میں آپ کے بازو جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں ہوتے تو قرآن کی آیات اور احادیث بن جاتے، صحیح حدیث. حضرت عباس علمدار آپ کے بازو کٹے ہیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے، بلکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لازمی پر عطا کیے ہوں گے، جیسے آپ کے چچا جعفر طیار کو جو ہیں وہ پر عطا کر دیے. یہ ان کے سگے بھتیجے. چچا بھتیجا میں ایک بات ہے، جنگ میں دونوں کے بازو کٹے. میں مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا. اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے، وہاں جا کر میں نے دیکھا ہے. یہ جارڈن کا شہر کرک ہے. جب آپ جائیں گے تو وہاں رومن سے جنگ ہوئی، زید شہید ہوئے. ان کے بعد آرمی چیف جعفر طیار ہوئے. یہ ہزاروں میں تھے، وہ لاکھوں میں تھے. بڑی بہادری سے اور پھرتی سے تلوار چلا رہے تھے. ایک تلوار چلی، آپ کا دایاں ہاتھ بازو جو ہے ہوا میں اڑ گیا. حضرت جعفر نے پرچم اسلام بائیں ہاتھ میں پکڑا. پھر ایک وار ہوا، آپ کا بائیں بازو بھی جو ہے وہ بھی کٹ گیا. پھر بھی آپ بینر جو ہے وہ پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے رہے. ایک بار ہوا تو آپ گھوڑے سے گرے اور شہید ہو گئے. یہ جنگ موتا میں ہوا ہے. جنگ موتا، موتانی موتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. آپ نے منبر پر بیٹھ کر جنگ کا پورا نقشہ کھینچ دیا اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو 2 بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرما دیے ہیں اور وہ جنت میں ان پروں سے اڑ رہے ہیں. مدینہ و دمشق 19ویں جلد ہے صفحہ 368 میں. کیا حضور نے کہا تھا؟ استغفروا لاخیکم فانه شہید دخل الجنة فهو يطير في الجنة بجناحين من یاقوت حیث یشاء من الجنہ. علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے یہ کہا، صحابہ سے یہ کہا استغفروا لاخیکم فانه شہید دخل الجنة فهو يطير في الجنة بجناحين من یاقوت حیث یشاء من الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا کر دیے. تو جس طرح میرا یہ ایمان ہے، جس طرح چچا جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے گئے، 2 بازو کٹ گئے تھے جنگ میں، اسی طرح بھتیجے غازی عباس علمدار کو بھی اللہ تعالیٰ نے یقیناً 2 پر دیے ہوں، کیونکہ وہ دونوں بازو جو ہیں وہ کٹ گئے کربلا کے اندر. آپ کی ٹوٹل عمر 34 سال 5 ماہ اور 6 دن. آپ کی ولادت کی تاریخ کا اندازہ آپ کی شہادت کی عمر سے لگایا گیا. قتل وَلَهُ 34 سنۃ. آپ 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے تو تاریخ ولادت معلوم ہو جاتی وہ 26. غازی عباس کے مدفن میں ایک اور امتیاز نظر آئے گا آپ کو. آپ کے 3 مدافن ہیں. مدفن کی جمع مدافن ہوتی ہے، جس میں اطہر کا، سر انور کا، بازوؤں کا. علامہ محسن الامیر نے کہا ہے کہ آپ کا سر انور باب الصغیر میں ہے. انہوں نے 1331 ہجری میں وہاں ایک پتھر دیکھا جس پہ لکھا تھا یہاں عباس بن علی، علی اکبر بن حسین اور حبیب بن مظاہر کے سر دفن ہیں. ہو سکتا ہے کیونکہ 11 محرم الحرام کو 15 سر نیزوں پہ چڑھا کر کوفہ بھیجے گئے تھے اور پھر دمشق. تو ہو سکتا ہے کہ بابو صغیر میں دفنا دیے گئے ہوں، مگر اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ قافلہ واپسی پہ سروں سمیت کربلا آیا اور مقامی لوگوں سے پوچھ کر بی بی زینب نے اجساد کے ساتھ سر بھی جو ہیں وہ دفنا دیے، کیونکہ وہ تو پہچانتی تھی نا یہ جسم کس کا ہے. اس معاملے کو اللہ بہتر جانتا ہے، یا زین العابدین یا بی بی زینب.
غازی عباس کے بازوؤں کی جگہ تو آج بھی آپ کو نظر آئے گی. ایک جگہ بازو گرا، پھر آگے دوسرا گرا، پھر آپ خود گرے. جس جگہ آپ کا مزار ہے، قبر انور ہے، اس جگہ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تھے. آپ کی اصلی قبر نیچے ہے. آپ اگر جائیں اور آپ کے تعلقات ہوں تو وہ آدمی لے جا سکتا ہے آپ کو نیچے اصل قبر ہے. اس کے گرد گرد سالوں سے پانی جو ہے وہ طواف کر رہا ہے. نیچے سونے سے 5 تن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ آخر میں غازی عباس کا نام لکھا ہو سونے سے. یہ لوگ نام لکھا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین. میں نے خود بیت المقدس میں جب میں جسے فلسطین یا اسرائیل جو بھی آپ اب کہہ لو، وہاں میں بیت المقدس میں جب نماز پڑھ کے نکلا ہوں تو میں نے سامنے امام حسن اور امام حسین کا نام دیکھا. ترکی کے اندر تو ہر جگہ دیکھا. تو غازی عباس کا نام بھی پنجتن کے نام کے ساتھ آخر میں سونے کے ساتھ غازی عباس کا نام بھی لکھا ہوا. ہر وقت پانی، نہ کائی نہ گندگی. تو جہاں آپ لوگ فاتحہ پڑھتے ہو وہ تویز ہے، قبر کے اوپر ہے تویز. تو روزہ پہ جب آپ جائیں تو لکھا ہوگا سلام علیکم طبتم. یہ میں پڑھتا ہوں اپنی تقریر سے پہلے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو وہ جو دربان ہوگا نا وہ آپ کو کہے گا سلام علیکم طبتم. تو میں ساتھ آگے رحمتیں برکتیں پڑھ دیتا ہوں، رحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے، میں آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. سلام علیکم طبتم. غازی عباس علمدار کے جب آپ داخل ہوں گے تو سامنے نظر آئے گا سلام علیکم طبتم. اکثر لوگ جب زیارت کو جاتے ہیں تو پہلے غازی عباس کے ہاں حاضری دیتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام کے در پہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کے مزار سے آج بھی لوگ برکت لیتے ہیں. اللہ غازی عباس بن علی کا صدقہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے. میں برکت کے لیے ایک سنا دوں آپ کو بات. بھئی آپ ولیوں کی قبروں پہ جاتے ہو تو ذرا سوچو تو صحیح، غازی عباس جو مولا علی کا بیٹا ہے اس کی قبر پہ جاؤ گے تو تمہیں کتنا فیض ملے گا. آپ خود سوچو جب آپ ایک عام ولی کی قبر پہ جاتے ہو جن کو حسین کی محبت سے فیض ملا ہے، تو غازی عباس کی قبر انور پہ کتنا کرم ہوگا جنہوں نے بازو کٹائے ہیں، سر کٹایا ہے، سینہ چھلنی کروایا ہے حسین کی محبت میں. اب فیض سن لیجیے. علامہ جلیل عبد الرحیم آپ کے مزار پہ گئے اور اپنی 2 حاجات انہوں نے پیش کی. بارہا دعا مانگ جگہ پوری نہیں ہو رہی. 2 ہفتے ہو گئے. اب آخری حاضری دی آپ نے. آج آپ ذرا تپے ہوئے ہیں. آخری حاضری دی تو دیکھیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے. بیٹے کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ بیٹا ان کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ فالج ٹائپ کا اثر ہو گیا. وہ پاؤں پہ اپنی باڈی کو کھڑا نہیں کر سکتا. اس نے آ کر غازی عباس کے قبر کے پاس رکھ دیا. رویا. پھر کہتا ہے جی اللہ سے دعا کرو کہ میرے بیٹے کے پاؤں ٹھیک ہو. آپ مولا علی کے بیٹے ہو، دعا کرو اللہ انہیں ٹھیک کرے، دعا کرو. اتنا رویا کہ لوگ رونے لگ گئے. روتے روتے آپ دیکھیں جب آدمی روتا ہے تو یہاں درد ہوتی ہے، آنکھ اس کی بند ہوتی ہے، سر اس کا نیچے کو جھکتا ہے. سر اس کا آنکھ بند ہوئی، سر نیچے جھکا. بیٹے کی آواز آئی ابا میں ٹھیک ہو گیا. غازی عباس علمدار کی قبر کے پاس بیٹھا ہے، ابا میں ٹھیک ہو گیا، دیکھ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. تو وہ علامہ جلیل عبد الرحیم پاسی تھے. تو غازی عباس کی قبر کی جانب منہ کر کے کہنے لگے ایک دیہاتی کی بات سن لی. ہم آپ کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ کے مرتبے کو ہم زیادہ اس سے جانتے ہیں. میرا ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، میں آج کے بعد نہیں آؤں گا. وہاں سے چل پڑے. رستے میں خیال آیا کیا بول بیٹھا ہوں. پھر کہتے ہیں معاف کر دیجئے، منہ سے جملہ نکل گیا. اپنے گھر پہنچے. گھر کے داخل ہوئے کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے تو ایک بزرگ کو دیکھا. انہوں نے دینار کی بھری ہوئی 2 تھیلیاں دیں گی. حضرت صاحب یہ لیجئے. یہی دعا مانگ رہے تھے نا آپ غازی عباس کی قبر پہ؟ اللہ اکبر جل شانہ. یہی دعا مانگ رہے تھے نا غازی عباس کی قبر پر کہ آپ کو حج کرنا تھا اور مکان بنانا تھا. یہ لو ایک تھیلی جو ہے وہ مکان بنانے کے لیے، ایک حج کرنے کے لیے. اللہ اکبر جل شانہ. غازی عباس علمدار کی نسل آپ کے بیٹے عبید اللہ بن عباس سے چلی ہے. آپ مدینہ ہی تھے، بہت چھوٹے تھے. کربلا آئے ہی نہیں آپ. یہ عبید اللہ کربلا آئے ہی نہیں. جب قافلہ واپس مدینے گیا تو یہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ بابا کدھر ہے.
میرے نزدیک امام حسین سے وابستہ ادنا سے ادنا غلام جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، سردار ہے غازی عباس، تو پھر بھی حسین کے علمدار ہیں، جانثار ہیں، وفادار ہیں۔ ایک مرتبہ فاتحہ الفاتحہ